اٹھو دیکھو اسلام کے دن پھرے ہیں کہ نائب محمد کا پیدا ہوا ہے. اٹھو دیکھو اسلام کے دن پھرے ہیں کہ نائب محمد کا پیدا ہوا ہے. محبت سے کہتا ہے وہ تم کو ہر دم، اٹھو سونے والو کہ وقت آ گیا ہے. اٹھو سونے والو کہ وقت آ گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم آپ کو گروس کے گاؤں جرمنی سے خوش آمدید کہتے ہیں اور تمام احباب جماعت ہائے جرمنی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز آج کل جرمنی کے دورہ پر ہیں، اور یہ ہماری سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ روحانی دنیا کے بادشاہ اپنے غلاموں، اپنے خداموں کو یہ سعادت بخشتے ہیں اور اتنا لمبا سفر کر کے ممالک کے دورہ پر تشریف لے جاتے ہیں. جماعت ہائے جرمنی کی یہ خاص سعادت اس کو ملتی رہی ہے کہ ہر سال حضور قدم رنجہ اس سرزمین پر فرماتے ہیں. اپنے غلاموں، اپنے خداموں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میل ہا میل کا سفر طے کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی مساجد جرمنی کے کسی بھی کونے میں بنی ہوئی ہوں، اس کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے، اس کا افتتاح کرنے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کرتے ہوئے وہاں تشریف لے جاتے ہیں. یہ محبت، یہ شفقت کی کہانی ہم آج آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ حضور مختلف جگہوں پر کیسے تشریف لے گئے. آج خود جمعۃ المبارک ہے اور حضور اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز یہاں گروس کے گاؤں سے خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس وقت لائیو آپ کی خدمت میں دوبارہ سے تشریف آ جائیں گے. اس وقت ہم آپ کے سامنے حضور اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا استقبال کا مناظر پیش کریں گے. حضور اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بیلجیم سے تشریف لائے اور احباب جماعت جرمنی، نیشنل امیر صاحب، ان کے ساتھ مشنری انچارج صاحب اور بہت سے دوسرے احباب جماعت ان کے استقبال کے لیے وہاں تشریف لے گئے. یہ ایک سعادت، ایک برکت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا کہ تمام ان کے قدموں میں حاضر ہوئے، ان کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے مختلف جگہوں پر ساتھ ساتھ چلتے گئے. اس کے بعد حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز، اس کے قریب ایک شہر ہے کولون کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں پہ حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک مسجد کا افتتاح فرمایا. مسجد وہاں پہ کافی عرصہ سے وہ سینٹر لیا گیا ہے، لیکن اب وہ مسجد تیار ہوئی تو اس کا حضور نے افتتاح فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹوڈیو جو ہے MTA کا وہاں پہ بنایا گیا ہے، مسرور اسٹوڈیو، اس کا بھی افتتاح فرمایا. تو آئیے اب ہم وہ مناظر دیکھتے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز وہاں تشریف لے گئے ہیں. 12 جون 2011 کو حضور اقدس پرنور کی کولون مسجد بیت النصر میں آمد متوقع تھی. حضور انور کے دید کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا اور کوشش تھی کہ تیاریاں ہر لحاظ سے مکمل ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جو تیاری ہیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. دعا کریں کہ کوئی اس طرح کی کوئی ہمارے ذہن میں تو کوئی نہیں ہے کوئی چیز بات رہ گئی ہو، کیونکہ ہم 2-3 ہفتے سے ہم لگے ہوئے ہیں تو ہماری ٹیم نے بالکل کمپلیٹ کر لی. ہر دل خوشی سے معمور ہے، بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ بیت النصر کا ذرہ ذرہ اس سے وہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، خوشی پھوٹ رہی ہے. اور اللہ کے فضل سے آج موسم بھی بہت اچھا خوشگوار ہے اور امید ہے کہ حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا یہ دورہ، حضور کی تشریف آوری، حضور کا ورود مسعود نہایت بابرکت ہوگا اور ہمیں اللہ کرے کہ اس دورے کی برکتیں پوری طرح سے سمیٹنے کی توفیق ملے. الحمدللہ میں
ان جذبات کا اظہار میرے لیے کرنا بہت مشکل ہے. آج ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہماری مسجد میں خلیفہ وقت تشریف لا رہے ہیں, اور اس سے بڑھ کر میں اور جذبات کا کیا اظہار کروں کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھرپور. ہم اللہ تعالیٰ کا حمد ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے پیارے امام آج ہمیں جو ہے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں. آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور حضور انور تشریف لائے. سب سے پہلے حضور انور نے مسجد کا افتتاح فرمایا اور دعا کروائی. آمین. 12 جون 2011 کا دن تاریخی اہمیت کا حامل ہے. رسید والے اتنی بڑی ڈالی ہے نا, گائے باندھ نہیں ہے, بھینس باندھ نہیں ہے. چلو یہ انہوں نے بنایا اسٹوڈیو افتتاح بھی کر دیا, تو وہاں کھڑے ہو. کیونکہ اس دن نہ صرف ایک مسجد کا افتتاح ہوا بلکہ جرمنی کے دوسرے MTA اسٹوڈیو جس کا نام مسرور اسٹوڈیو رکھا گیا ہے کا بھی افتتاح ہوا. اسٹوڈیو میں کیا ہے, کھانے کا پروگرام پیش ہوتا ہے. MTA کے کنٹرول روم میں حضور انور نے MTA مسرور اسٹوڈیوز کی طرف سے پیش کردہ چند پروگراموں کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں. اور ہم ساتھ ساتھ مطلب دیکھتے جاتے ہیں جرمنی, اور وہ آگے آپ کو یہ مطلب اجازت ہے کہ تاکہ ادھر سے پروگرام کے پہ چل سکیں گے. اور سامنے یہ ایک چھوٹا سا پروگرام. افتتاح کے بعد حضور اقدس نے مسجد کا معائنہ فرمایا. مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا. اس کے بعد حضور انور کی اقتداد میں ظہر اور عصر کی نمازیں بھی ادا کی گئیں. نمازوں کے بعد نیشنل امیر صاحب نے کولون کا مختصر تعارف پیش کیا, جس کے بعد حضور انور نے کولون جماعت سے خطاب فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. A few introduction words to Cologne and the Jamaat in Cologne, how we came to the point that we were able to open the mosque today with a minaret. The city of Cologne is divided by the river Rhine. It is the fourth largest city in Germany, and its population is around about 1 million. Following religious groups live here. 42% we have Catholics here in Cologne. The Protestants are 17% and Muslims are almost 10%. Mostly, of course, from the Turkish origin. Cologne belongs to the most important cities in Germany, and it has special sectors for culture and trade. The city has 30 museums and many art galleries. Many TV stations located in the city, and therefore it also belongs to the media centers in Germany.
The landmark of the city is the 600 years old cathedral, the Kölner Dom. It has the status of a World Cultural Heritage. Cologne is hosting as well most of the headquarters of the big Muslim associations, and currently the biggest mosque is under construction, which is being built by DITIB. This is an organization which is controlled by the Turkish government. The first Ahmadis came to Cologne in 1975. In this year, the Jamaat was founded in this city, and in February 1985, this building, which is called Bet Nasser, was acquired as a center for this region. The price of that building at that time and the land was about 450,000 euro. In September 1985, this center was inaugurated by the fourth Khalifa, may Allah be pleased with him. He gave the center the name Bet Nasser. The building served as a center for a widespread Jamaat, and it was at that time host of annual Majlis Shura as well. It was used as a regional center. During the later years, Khalif bin Masih, may Allah be pleased with him, also visited this center many times. For instance, in 1989, 95 and 98. And when in 2005, Hazuri Actors, Khalif bin Masih V, may Allah strengthen his hand, visited the center, Hazuri Actors expressed the wish that this building should be turned into a proper mosque by adding a minaret to it. And after this, when I asked, can we call it then a part of the 100 mosque scheme, Hazuri Actors agreed to it. Shoba 100 Mosque started working on this project in order to fulfill the wish of Hazur. And for this purpose, applications for the change of the use was filed. The task was not easy because at that time a big fight was going on around the building of this biggest mosque here in Cologne. And all the right-wing parties in Europe nearly tried to unite against the building of this big mosque. But politicians and general public of Cologne supported the project, and it was due to the public of Cologne that this big mosque project could go on. At the same time, we faced not at all any objection and any problem erecting this beautiful minaret over there. At the time when we bought this place, the surrounding area had a very bad reputation. Most of the buildings were then sold and they were demolished. And new designs came up. And even our compound and the two garages was newly designed, and through the neighboring residential company who constructed the area around, they constructed and paid for the surrounding area of the mosque to make it beautiful. On May 5th, 2011, we received the required permit for the minaret. The size of the plot is 1,593 square meter, and out of it 513 square meter is built. In the middle of February, the renovation work started. And during this work, the roof and other parts of the building were changed. The minaret has a height of 12 meters, and there are two halls in the mosque which are on 2 floors, and it has space for about 550 persons altogether. The converted room amounts to about 4,644 square meters altogether. The building has 4 floors with parking place for 19 cars. The construction was supervised by Abdurrahman Saudi, a member of the 100 Mosque Department, and he was assisted by many members from the Cologne Jamaat for Waqar Amal. We request in the end special prayers to Hazuri Actors to pray for us here in Cologne. Cologne, the center of the Catholic Christian Church, the center of the Turkish Muslims in Germany. We especially request for prayers so that this minaret
might be small, only 12 meter, will give light to all those people who have not light. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ چرچ کی گھنٹی بج رہی ہے. یہ اتفاق ہے یا توارد ہے؟ اس وقت جب آپ اس مسجد کا افتتاح کر رہے ہیں، اس کے مقابلے پر چرچ کے والے بھی اپنا گھڑیال پہ جا کر، گھنٹہ پہ جا کر چرچ کی آنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. لیکن اس گھڑیال میں، اس گھنٹے میں سوائے ایک شور کے اور کوئی آواز نہیں ہے. لیکن یہ مسجد جو آپ نے تعمیر کی ہے چرچ کے قریب، جو خدائے واحد کی طرف بلانے والی ہے، اس میں آپ اللہ اکبر کا اعلان کر کے لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں. ایک طرف تسلیس کی طرف بلایا جا رہا ہے اور ایسی آواز سے بلایا جا رہا ہے جیسے کوئی مقصد نہیں. ایک طرف خدائے واحد کی طرف بلایا جا رہا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو سب سے بڑا ہے. اور یہ گواہی دی جا رہی ہے کہ اس وقت اس دنیا میں ایک ہی دین ہے جو قائم رہنے والا دین ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف بلانے والا دین ہے. اور وہ دین وہ ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی وہ سچے رسول ہیں جن کے اوپر یہ آخری شریعت اتری، جس نے خدائے واحد کی حکومت کو اس دنیا میں قائم کرنا ہے. بس یہ سوچ آپ لوگوں کو رکھنی چاہیے کہ یہ مسجد جو آپ نے بنا لی ہے خدائے واحد کی عبادت کے لیے بنائی ہے. اس کو آباد نہیں کرنا ہے آپ نے. یہ وہ سجدہ گاہ ہے جس میں صرف اس ذات کو سجدہ کیا جاتا ہے جو زمین و آسمان کی پیدا کرنے والی ذات ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں جس کو سجدہ کیا جا سکے. اور جب یہ توحید کا پیغام آپ خود سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس علاقے میں، اس ماحول میں اس توحید کو پیغام کو پہنچانے والے بن جائیں گے. مینارہ تو آپ نے بنا لیا، یہ مینارہ بھی ایک سمبل ہے اس روشنی کا، اس توحید کے پیغام کا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا، اور جس کو اس زمانے میں زمانے کے امام اور مہدی اور مسیح نے
ہم تک خوبصورت کر کے پہنچایا، جس کو مرور زمانہ سے ایک لمبا عرصہ گزرنے سے زنگ لگ چکا تھا، لیکن یہ خوبصورت تعلیم آج ہمیں پہنچی اور ہم ان خوش قسمتوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے اس امام کو مان لیا۔ اب صرف مان لینے سے یا مسجد بنانے سے یا مینارہ بنانے سے ہم صرف ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی کی انتہا نہیں ہوگی، بلکہ انتہا اس وقت ہوگی جب ہم حقیقت میں اس پیغام کو سمجھنے والے ہوں گے، اپنے آپ کو توحید کا نہ صرف پرستار بنانے والے ہوں گے بلکہ اپنی عملی زندگیوں میں اس توحید کو ڈھالنے والے ہوں گے، اپنی نسلوں میں اس توحید کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ اس مسجد میں آ کے اس بات کی طرف ہماری توجہ ہوگی کہ جب ہم ایک صف میں کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے آپس میں محبت اور پیار کے جذبات ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے جذبات ہونے چاہیے۔ جب ہم دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہیں تو اس سلام میں دائیں اور بائیں ہر اس شخص تک ہماری سلامتی پہنچنی چاہیے، اور یہ پیغام ہے پھر جو آگے پہنچتا چلا جاتا ہے۔ اگر اس سوچ کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ آپ اس مسجد کو آباد کریں گے تو یقیناً آپ کے آپس کی محبت ہی بڑھے گی، آپ کا آپس کا پیار بھی بڑھے گا، آپس کی عزت و تکریم کا احساس بھی بڑھے گا، اور یہی چیز ہے جس کو پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے کہ ایک خدا سے جو دوری پیدا ہو گئی ہے بندے کی، اس دوری کو دور کر کے بندے کو خدا کے قریب کیا جائے۔ دوسرے، بندے کے جو حقوق ادا نہیں کر رہا، ایک افراتفری اس زمانے میں ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جائے اور وہ روح ان میں پیدا کی جائے کہ یہ ایک دوسرے کے جذبات اور حقوق کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ بس ہماری خوش قسمتی تبھی ہوگی جب ہم اس روح کو عملی طور پر اپنے اوپر لاگو کر لیں گے، نہ کہ ان لوگوں میں شامل ہوں، خدا نہ کرے ان لوگوں میں کبھی شامل ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قلوبہم شتیٰ، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ان کو ایک نہ سمجھو۔ ہم ایک ہیں اور ہمیں ایک رہنا ہے، اور ہمارے دل ایک ہونے چاہیے، نہ کبھی کسی عہدیدار کے خلاف دلوں میں رنجشیں پیدا ہوں، نہ عہدیداروں کو ایک عام احمدی کے خلاف رنجش پیدا ہو۔ جو مسائل پیدا ہوں ان کو آپس میں بیٹھ کے دور بھی کیا جا سکتا، تاکہ اس حقیقی مقصد کو ہم آگے لے جانے والے اور اس علاقے میں اور اس ماحول میں اور اس شہر میں اور اس ملک میں پھیلانے والے ہوں جو ہمارا مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ توحید کا پیغام اور وہ نور جس کو آمد رسول اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کو دنیا میں پھیلانا۔ اللہ کرے کہ ہم سب ایک روح کے ساتھ اس پیغام کو سمجھتے ہوئے اپنے اپنے فرائض سر انجام دینے والے ہوں، اور یہ مسجد، یہ جگہ، یہ مینار ہمارے لیے ہر لحاظ سے بابرکت ہو۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
آخر میں حضور اقدس نے پودا بھی لگایا اور کلون جماعت کے ارکان سے مصافحہ کیا۔ مشکل ہے تو ہاتھ سے بھی بانے کم از کم۔ اس کے بعد حضور انور نے الوداعی دعا کروائی۔ یوں ہی ایک خوبصورت اور دلکش دن اختتام پذیر ہوا۔ الحمدللہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ حضور ہمارے پاس آئے، مسجد کا افتتاح کیا۔ اب سب سے ضروری بات تو یہ ہے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دیں جن کی طرف حضور نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ یہ مینار تو ہم نے بنا دیے، اصل میں مسجد کی زینت اس کے نمازی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے دل صاف کریں اور ہمارے دل میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو، اور جب محبت ہوگی تو خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ گھر ہمیشہ آباد بھی رہے گا۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا اگر خوش کیے ہیں تو ہمارے لیے سے اور زیادہ اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے کلن سینٹر میں ہونے والی یہ تقریب ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، یہ وہ سینٹر ہے جو خلیفۃ المسیح الرابع عید اللہ تعالیٰ بن صلی اللہ عزیز نے اپنی خلافت کے آغاز میں تحریک فرمائی تھی کہ یورپ میں بڑے بڑے سینٹرز جماعت کو خریدنے چاہیے، اور یقیناً آپ ان ناموں سے واقف ہوں گے، ناصر باغ اور کولون کا سینٹر سے۔ یہ کولون کا سینٹر اس وقت خریدا گیا اور اس کی بلڈنگ کو اب دوبارہ سے درست کر کے، اس کے اندر مسجد تو پہلے سے موجود تھی لیکن اس کو اب بہتر کر کے اور اس کے ساتھ مینار تعمیر کر کے باقاعدہ مسجد کی شکل دی گئی ہے، اور حضور اید اللہ تعالیٰ بن صلی اللہ عزیز نے نظر شفقت فرماتے ہوئے اس کا افتتاح فرمایا۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا، ایم ٹی اے انٹرنیشنل جو ہے وہ اب کس طرح پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ جرمنی میں جس وقت ایک مبشر اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا، فرینکفرٹ سے اس کا آغاز ہوا، اب ماشاءاللہ ہر ریجن میں، ہر مختلف جگہ پر بڑے بڑے اسٹوڈیوز جو ہیں وہ قائم ہو رہے ہیں، اور مسرور اسٹوڈیو اس وقت کولن میں قائم ہوا جس کا حضور اید اللہ تعالیٰ بن صلی اللہ عزیز نے افتتاح فرمایا۔ یہ محبت اور شفقت کی کہانی اب آگے بڑھتی ہے۔ کولن پہلا اسٹیشن تھا۔ حضور اید اللہ تعالیٰ بن صلی اللہ عزیز نے 400-500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اپنے خدام، اپنے غلاموں کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے ہمبورگ کا تشریف لے گئے، جہاں پہ بیت الرشید میں حضور نے اپنے خدام کی نظروں کی پیاس بجھائی۔ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں خدام، غلام موجود تھے۔ آئیے اب ہم وہ مناظر دیکھتے ہیں۔ ہمبرگ میں اللہ کے فضل سے جیسے ہی ہمیں یہ اطلاع پہنچی کہ انشاءاللہ حضور اقدس جو ہیں 12 تاریخ کو ہمبرگ میں تشریف لائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے مان جو ہے جس حد تک تیاریاں شروع کی گئیں۔ یہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ یہ ہمیں برکت مل رہی ہے ہمبرگ جماعت کو کہ حضور اقدس 12 سے 15 تاریخ تک یہاں ہمبرگ میں تشریف فرما ہوں گے۔ ہم بڑی مسرت اور خوشی سے، اور ہمارے جذبات اس وقت ایسے ہیں کہ جو بیان سے باہر ہیں۔ حضور انور کی تشریف آوری بس چند منٹ میں ہو رہی ہے، اور جماعت بھی اس وقت سارے احباب کھڑے انتظار کر رہے ہیں، اور حضور کا جو یہاں اس وقت تشریف لانا ہے ہم سب کے لیے ایک زبردست برکت کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی آمد کی جو برکات ہیں ان کو سمیٹنے، حضور کی نصائح کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے حضور تشریف لا رہے ہیں ہم سب کو ہمت کر کے، کوشش کر کے اپنے پیارے امام کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز مورخہ 12 تاریخ بروز اتوار شام قریباً 7 بجے بیت الرشید ہیمبرگ میں تشریف لائے۔ بیت الرشید میں حضور انور کا پرمقدم استقبال کیا گیا۔ استقبالیہ میں ہیمبرگ کے امیر جناب مکرم چودھری ظہور احمد، مربی سلسلہ احمدیہ ہیمبرگ جناب مکرم لیک منیر صاحب، مربی سلسلہ جماعت ہینوور جناب مکرم مشہود احمد کے ہمراہ سینکڑوں تعداد میں انصار، خدام، اطفال، لجنہ اور ناصرات شامل تھیں جو حضور انور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے شدت سے منتظر تھیں۔
حضور انور نے بیت الرشید کا اور وہاں پر قائم لائبریری کا معائنہ فرمایا اور بعد میں نماز مغرب اور عشاء ادا فرمائی۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا، یہ شفقت کا سفر جو ہے آگے چلتا ہے۔ اس سفر سے برکت پانے والوں میں ہمبرگ کے میئر اولاف شولز بھی شامل تھے، جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ساتھ ملاقات کر سکیں، اور حضور نے خاص شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود حضور جو ہیں وہ سٹی ہال تشریف لے گئے، جہاں پہ انہوں نے سٹی کے میئر کو ملاقات کا شرف بخشا۔ آئیے اب ہم وہ مناظر دیکھتے ہیں۔ حضور اید اللہ تعالیٰ اپنے حالیہ دورہ ہمبرگ کے دوران ہمبرگ کے میئر کی دعوت پر ہمبرگ کے تاریخی ہیلم ہال میں بھی تشریف لے گئے۔ اس ہال کی اپنی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ اس میں دو اہم سیاسی ایونٹس موجود ہیں، ایک تو شہر کا ٹاؤن ہال بھی یہاں ہے، دوسرے ہمبرگ جو کہ ایک صوبہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی پارلیمنٹ بھی اس بلڈنگ میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ ہمبرگ کے لارڈ میئر کی حیثیت دوسرے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے برابر ہے۔ 14 جون 2011 بروز منگل حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس تاریخی ہال کا دورہ کیا۔ حضور کی وہاں آمد پر ہمبرگ کے لارڈ میئر نے حضرت امیر المومنین کا استقبال کیا اور حضور کو اپنے ساتھ اپنے دفتر میں لے جا کر گفتگو بھی کی۔ ایک گائیڈ ٹور نے حضور کو اسمبلی ہال اور جہاں کے طریقہ کار اور سیاسی ماحول سے حضور کو متعارف کروایا۔ یہاں پر مقامی ٹی وی کے نمائندے نے حضور سے سوال کیا کہ آپ کا یہاں ہمبرگ آنے کا مقصد کیا ہے، جس کے جواب میں حضور نے فرمایا to spread the message of peace, love and harmony to the people. حضور کو ہمبرگ کا سینٹ ہال بھی دکھایا گیا۔ یہاں حضور نے ٹور گائیڈ سے دریافت فرمایا کہ کیا عام شہری بھی یہاں کی کارروائی دیکھ سکتا ہے، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں عام شہری بھی یہاں کی کارروائی آ کر دیکھتے ہیں اور اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے برگر ہال میں ایک خصوصی پبلک میٹنگ میں شرکت کی، جس کا اہتمام ہمبرگ کی انتظامیہ نے خاص طور پر حضور کے لیے کیا تھا۔ اس میٹنگ میں ممبران پارلیمنٹ، یونیورسٹی کے پروفیسر صاحبان اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات اور دوسرے مسلم گروپس کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ہمبرگ پارلیمنٹ اور اکیڈمی آف ورلڈ ریلیجن کے نمائندگان نے حضور کے لیے خوش مقدمی کلمات ادا کیے۔ امیر صاحب جرمنی نے مختصر خطاب میں دنیا میں امن کے قیام اور مذاہب کے درمیان روابط کی اہمیت پر اظہار خیال کیا۔ حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے حاضرین سے خطاب فرمایا۔ اس موقع پر مہمانوں نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا، ایک مسلم اسکالر نے کہا کہ میری دلچسپی اس میں ہے کہ جان سکوں کہ آپ کے ماننے والے جو آپ سے پورا اعتقاد رکھتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں میں ان کو ساتھ کس طرح شیئر کرتے ہیں۔
حضور نے اس موقع پر مہمانوں میں گھل مل کر ان کے ساتھ مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال فرماتے رہے اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد شام 6:30 بجے حضور پما قافلہ مہدی آباد میں مسجد کے بنیاد رکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ناظرین اکرام، ہمبرگ کے بعد شفقتوں کا، محبتوں کا یہ سفر جاری رہا۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز چند دنوں میں ہی سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے اپنے عشاق کے آنکھوں کی پیاس بجھانے پہنچتے رہے۔ روحانیت کی دنیا کے بادشاہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہمبرگ سے سفر کرتے ہوئے کاسل سے ہوتے ہوئے فرینکفرٹ تشریف لائے، جہاں پہ جماعت احمدیہ جرمنی کا سینٹر ہے اور مرکزی دفاتر وہاں پہ موجود ہیں۔ وہاں پہ بھی سینکڑوں عشاق پہلے سے جمع تھے اور اپنے آقا کے لیے نظریں بچھائے کھڑے تھے۔ آئیے اب ہم وہ مناظر فرینکفرٹ بیت السبوع کے دیکھتے ہیں جہاں پہ عشاق منتظر ہیں کہ آقا تشریف لا رہے ہیں۔ 15 جون 2011 کو حضور اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ہمبرگ سے فرینکفرٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران حضور اقدس کاسل کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ آمد کے بعد ہی حضور اقدس نماز ظہر و عصر کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ احباب جماعت حضور اقدس کی آمد پر بےتاب تھے۔ احباب جماعت بہت ہی خوش نصیب تھے، انہیں حضور اقدس سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور اقدس کے پیار اور شفقت سے برکت سمیٹنے کا موقع ملا۔ دوسری طرف فرینکفرٹ میں بڑی بےتابی سے حضور اقدس کا انتظار ہو رہا تھا۔ تاثرات جی، اس وقت میں اپنی خوشی کا آپ کو میرا خیال ہے کہ ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے لیے تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ میں جس کے لیے میں نے پاکستان میں ہوتے ہوئے امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ میری قسمت میں یہ سب کچھ ہوگا، اور میرا جسٹ اس وقت میں یہی کہہ سکتا ہوں میرا ہارٹ جسٹ لائک پاؤنڈنگ، اور اس وقت میری خوشی جو ہے وہ انتہا سے زیادہ ہے، اور اس کے لیے ورڈز کو میں نہیں کہہ سکتا۔ میں بس اس چیز کا ہی منتظر ہوں کہ وہ چہرہ کب میرے سامنے آئے اور میں شاید اپنے کچھ تھوڑی پیاس بجھا سکوں۔ آج بڑا ہی مبارک دن ہے کہ ہمارے پیارے امام خلیفۃ المسیح الخامس یہاں بیت السبوع میں تشریف لا رہے ہیں، اور ہمیں ان کی میزبانی کا بھی شرف حاصل ہوگا، اور پھر ہمیں ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے کا ہوگا۔ پوری جماعت جو ہے وہ بہت جذبات سے معمور ہے۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، حضور اقدس کی آمد ہوئی، نعرے لگے، نظمیں پڑھی گئیں اور اللہ کا شکر ادا کیا گیا۔ بعض احباب کے لیے حضور اقدس سے ملنے کا یہ پہلا موقع تھا جس کا اندازہ ان کے جذبات سے ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ پہلی دفعہ خلیفۃ المسیح کو یہاں جرمنی میں دیکھا، اور کسی بھی خلیفہ کو پہلی دفعہ دیکھا۔ پوری زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ میں نے حضور انور کا دیدار اپنی زندگی میں پہلی بار کیا ہے۔ تاثرات صرف انہی الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں کہ وہ لمحات جن کا انتظار کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیکھنے نصیب کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سارے وقت میں جس وقت ہمارا پیارا امام ہمیں موجود ہے، دعائیں کرنے، درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔